یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحبال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج بحمداللہ ہم نے تراویح کی صورت میں قرآن کریم کے 16 سپاروں کی تلاوت سماعت کر لی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ قرآن مبین میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، فی ستۃ ایام 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپا، جلد اس کے پیچھے لگاتا آیا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے دبے ہوئے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکتوں والا ہے اللہ رب سارے جہاں کا۔ اس آیت کریمہ میں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ثابت کیا گیا کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ کریٹر ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، چیز کو کریٹ کرتا ہے۔ کیسے کریٹ کرتا ہے؟ جو چیز نہیں تھی عدم سے وجود میں لایا، جو چیز نہیں تھی اس چیز کا وجود اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اللہ نے اس چیز کے وجود کو بنایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، وہ کریٹ کرتا ہے، وہ بناتا ہے۔ یوں تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، منہا خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم ہم اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم دوبارہ ہم پھر اسی سے پیدا کریں گے، تارۃ اخری۔ تبھی ہم کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز کہاں لوٹے گی؟ اللہ کی طرف، اپنی اصل کی طرف لوٹے گی جو اس کا مالک ہے، جو اس کا پروردگار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے زمین و آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا، ہم ہی اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو پتہ لگتا ہے کہ کائنات کسی مقصد کے تحت وجود کی گئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو بناتا ہے، کریٹ کرتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، وہ بے مقصد نہیں رکھی جاتی۔ آج کوئی بھی آپ دنیا میں استعمال ہونے والی شے جو آپ استعمال کرتے ہیں، جو آپ کی سماجی حیثیت سے ہو، آپ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہو، آپ دیکھیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور وہی شے اپنے مقصد کے تحت کام کرتی ہے، مقصد سے ہٹتی نہیں ہے۔ تو جب ایک کمپنی جب کوئی چیز بنا رہی ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنا رہی ہے، اس میں سارا کا سارا سرمایہ کسی مقصد کے تحت لگ رہا ہے، اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور کمپنی کو منافع ہو رہا ہے۔ کوئی بھی شے بلا مقصد نہیں بنائی جاتی، کسی بھی ایسی شے کے اندر وقت صرف نہیں کیا جاتا جس کے مقصد کا جس کے وجود کا کوئی مقصد نہ ہو۔ کوئی بھی شے بنا کسی منافع کے اس کائنات کے اندر وجود میں نہیں آتی۔ جب ہماری اس دنیا کے اندر کوئی بھی استعمال کرنے والی شے وہ بلا مقصد نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ترتیب دیا، اس پوری کائنات کو جس خوبصورتی سے بنایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ضرور ہوگا۔
اور اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے اس کو پیدا کیا ہے کتنے دن میں؟ صرف 6 دن میں. دیکھیں 6 دن کی قید اللہ نے لگائی. وہ چاہتا تو وہ کن کہتا ہو جاتا, اس نے کن کہنا تھا ہو جانا تھا, لیکن 6 دن اس نے کہا کہ میں نے اس کائنات کو بنا کر سجانے میں لگائے. اور جب آپ بگ بینگ کی تھیوری پڑھتے ہیں کہ بھئی دھماکہ ہوا اور دھماکے سے یہ کائنات وجود میں آئی, دیکھیں پہلے تو یہ بات ثابت میں نے پہلے بھی کی تھی, اب بھی ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات فرما رہا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تو اس کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مرحلہ ضرور ہے. اس نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت ضرور بنایا ہے. اب یہ کہنا کہ مٹی اور پانی کے درمیان ایک ہوا, پانی اور مٹی کے درمیان ایک دھماکہ ہوا اور اس سے پھر یہ کائنات وجود میں آئی, یہ سائنس کا اپنا ایک نظریہ ہے, یہ اس کی اپنی ایک تھیوری ہے. 1300 بلین سال پہلے کی جو سوچ ہے وہ انسان اتنی دور کی سوچ کے اوپر قدرت رکھ سکتا ہے. یعنی انسان کے پاس اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ کائنات کی ابتدا پر گفتگو کر سکتا ہے, کائنات کی وجود کے بارے میں سوچ سکتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو کائنات کی ابتدا کی سوچ دے سکتا ہے, تو جو اللہ حوالے ہوں گے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. ایک سائنسدان کہ جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, جس کا مذہب سے کوئی لنک نہیں ہے, وہ نہیں پڑھتا, لیکن وہ اس کائنات میں چھپے ہوئے عجائبات کو دیکھ کر یہ ثابت کر چکا ہے کہ کائنات ہماری کس طرح وجود میں آئی تھی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی دھماکہ ہوا اور دھماکے کے تحت یہ کائنات بن گئی. ہم یہ کہتے ہیں دھماکہ چیز کو سنوارتا نہیں ہے, بگاڑ دیتا ہے. کسی بھی شے پر میں دھماکہ کروں گا تو چیز تباہ ہو جائے گی, سنورے گی نہیں. اگر کائنات دھماکے سے وجود میں آئی تو یہ سنوری کیسے, اس میں نکھار کیسا پیدا ہوا؟ تو دھماکہ جو ہوتا ہے وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے, اور بگ بینگ کی تھیوری میں دھماکہ ہی ہے. تو ہم تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, یہ دھماکے سے نہیں وجود میں آئی, اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے, اور مقصد کے تحت جب پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی بنیاد کے تحت پیدا کیا ہوگا, کسی نہ کسی زاویے سے پیدا کیا ہوگا. انسان کی پیدائش کہا گیا کہ ایک نطفے سے ہوتی ہے, ایک پانی سے کی جاتی ہے, پانی سے وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر اس پہ گوشت آتا ہے, پھر اس پہ ہڈیاں آتی ہیں, پھر کھال آتی ہے, پھر جسم میں صورت بنائی جاتی ہے, پھر وقت مقررہ پر اس کو پیدا کیا جاتا ہے. تو اس کی پیدائش کا ایک ترتیب ہے کہ بے جان شے سے اللہ تعالیٰ جاندار کو پیدا کر رہا ہے. پانی بے جان ہے, اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر کے دکھا رہا ہے. تو کائنات کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ایک بنیادی عنصر ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس بنیاد پر اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہوگی, کوئی نہ کوئی ایک ایسا مقصد ضرور ہوگا جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سنوارا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات محض کس کے لیے رکھی ہے؟ انسان کی لیے رکھی ہے. کہا میں نے تجھے پیدا کیا, اس کائنات کا مالک تجھے بنا دیا ہے, بس تم فساد نہیں کرنا, یہاں پر رہنے کے بعد فساد نہیں کرنا. جب زمین کو بنایا گیا تھا تو انسان کا زمین پر اترنے سے پہلے 2000 سال تک یہاں پر جناتوں کی بادشاہت تھی. اس زمین پر جناتوں کا قبضہ تھا, وہ اس میں رہا کرتے تھے, لیکن وہ شرارتی تھی, وہ ایک دوسرے کو مارتے تھے, قتل و غارت گیری کرتے تھے. پھر اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پہ نازل فرماتا, پھر فرشتے ان کو سزا دیتے, ان کو مارتے. تو یوں 2000 سال تک اس کائنات کا سلسلہ وجود میں رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اتارا. اس کی مشیت بڑی پیاری تھی. جب انسان کو دنیا میں اتارا تو یہ ساری جو زمین ہے اللہ نے انسان کی اختیار میں دی, جنات کو ویرانوں میں دھکیل دیا. جبھی تو فرشتوں سے اللہ نے مشورہ کیا تھا کہ زمین میں ایک اور مخلوق بھیجنا چاہتا ہوں, تو فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ باری الہ, ایک تو ویسے ہی فساد کر رہی ہے, خون ریزی ہوتی ہے, شرارتیں ہوتی ہیں, اب ایک اور مخلوق بھیج دے گا تو پھر اس کی فساد کا عالم کیا ہوگا, اس میں کتنا فساد ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں, وہ زمین پہ جس کو میں بھیجوں گا وہ میرا خلیفہ ہوگا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے کہا جس کو میں زمین پر بھیجوں گا, وہ جو زمین پر آئے گا تو وہ میرا خلیفہ ہوگا, میں اس کی تربیت کر کے بھیجوں گا. اسے پتا ہوگا کہ زمین پہ آنے کے بعد اس کے زندگی کا مقصد کیا ہے,
اس کو معلوم ہوگا کہ یہاں رہنے والے پروردگار کی جو زندگی اس نے عطا کی اس کا حق کیا ہے، وہ ایک ترتیب کے ساتھ آئے گا، وہ تیار ہو کے آئے گا، وہ تربیت یافتہ ہو کے آئے گا، اس کے پاس میرے حکامات بھی ہوں گے، مجھے راضی کرنے کا طریقہ بھی ہوگا۔ اس نے کائنات میں سوار بھی رہا ہوں تو اسی انسان کی نے سوار رہا ہوں جو بھی ترتیب، میری ترتیب کے لحاظ سے، میری تربیت کے لحاظ سے اس کائنات میں رہے گا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد انسان کے حوالے کی، ایسے کوئی حوالے نہیں کر دی۔ آپ کسی کمپنی کو بنائیں اور بڑی محنت کریں اور پھر آپ کو اس کمپنی سے ریٹائرمنٹ لینی ہو تو مجھے بتائیں اس کا اختیار، اس کا ایم ڈی، اس کا مینیجر آپ کس کو بنائیں گے؟ جو اس کمپنی کے ساتھ مخلص ہو، جو نفع کی بات زیادہ کرتا ہو، نقصان کم کرتا ہو، جو کام کے اندر آپ کے ساتھ جس طرح آپ ایک آنر ہیں، آنرشپ آپ کے پاس ہے، ویسے ہی وہ ایک اپنے سمجھ کے کام کرتا ہو، اس لیے پھر آپ اسی کے حوالے کر کے جائیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سگی اولاد کے حوالے نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو بھروسہ نہیں ہوتا کہ جو چیز میں نے ترتیب دی ہے، جو امپائر میں نے کھڑا کیا ہے، جو کمپنی میں نے بنائی ہے، میرا بیٹا اس کو تباہ کر دے گا۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مخلص انسان کو تلاش کرتے ہیں، وہ مخلص انسان جس نے آپ کے ساتھ رہ کے آپ کی کمپنی کے کام کو سیکھا ہو، سمجھا ہو اور ایک زندگی کا عرصہ دیا ہو، اسی کے حوالے آپ چارٹ سنبھال دیتے ہیں، اسی کے حوالے کمپنی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ ترتیب کے ساتھ، وہ ٹرینڈ کرنے والا جس کو ٹرینڈ کیا گیا ہے، جس کے اخلاص پر آپ نے محنت کی، جس کی شخصیت پر محنت کی ہے، وہ تاکہ آپ کے بعد اسی طرح کمپنی کو لے کے چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات اتنی سواری ہے جس میں اس کے عجائبات کے عظیم مظہر ہیں۔ سمندر کو ترتیب دیا، باغات کو بنایا، پہاڑوں کی خوبصورتی عطا کی، چاند کو چلایا، سورج کو چلایا، تارے چمکائے، دن کا آنا، رات کا آنا، بارش کا آنا، اللہ اکبر۔ اس خوبصورتی کے عالم کو اللہ تعالیٰ کیا ایسے ہی انسان کے حوالے کر دیتا؟ نہیں، اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے کیا ہے تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام لے کے آیا ہے، کوئی نہ کوئی ترتیب لے کے آیا ہے، کوئی نہ کوئی قانون لے کے آیا ہے۔ آپ ایک چھوٹے سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، خدا کی معرفت کی پہچان دیکھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پینے کے لیے پانی دیا، آپ گلاس پہ پانی بھرتے ہیں، آپ پی لیتے ہیں۔ یہ پانی کی کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ آپ نے گلاس میں لیا، پانی پی لیا۔ اس پانی کو آپ کتنے آرام سے، کتنے خوبصورت اور نزاکت سے پی رہے ہیں نا، سنوار کے گلاس میں اتار کے پھر پی رہے ہیں۔ کسی جانور کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے؟ کسی اور مخلوق کو ایسی صلاحیت دی ہے؟ بھئی زندگی کی اکثر حصہ چاہے انسانوں سے جڑا ہو یا جانوروں سے جڑا ہو، پانی ہی ہے نا۔ اس پوری کائنات کے اندر 73% پانی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پروردگار کو پتا تھا کہ جو شے میں پیدا کروں گا، انسان ہو، جنات ہو، نباتات ہو، مخلوق کی کوئی بھی شے ہو، اس دنیا میں رہنے والی ہر شے کو پانی کی ضرورت ہوگی۔ پروردگار نے اس کائنات کے اندر پانی بھر دیا، اتنا پانی بھر دیا کہ زمین کا 73% حصہ پانی سے بھر دیا۔ انسان کی باڈی کے اندر 80% پانی ہوتا ہے، اس کے دماغ میں 80% پانی ہوتا ہے۔ ہر شے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جس نزاکت و خوبصورتی سے پانی انسان پیتا ہے کوئی اور جانور نہیں پی سکتا۔ جس طرح سے پانی کے اثرات سے بھرپور فائدہ انسان اٹھاتا ہے کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر پانی بھر دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب پانی جمع کر لیا جاتا ہے، میٹھا پانی اگر کہیں آپ جمع کرتے ہیں، وہ چند عرصے تک اسی جگہ جمع رہے تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہو جاتی ہے، کائی جم جاتی ہے، گندلا ہو جاتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا۔ کیوں؟ کہ وہ انسان کا جمع کردہ ہے نا۔ اب کریٹر کی بات دیکھیے آپ، اس کائنات کو تخلیق کرنے والے قدرت کی، خدا بندے کریم کی قدرت کا نظارہ دیکھیے۔ اس پوری کائنات کے اندر اللہ نے 73% پانی کو جمع کر دیا۔ اب اس کو محفوظ بھی کرنا تھا، اب اس کو صاف بھی رکھنا تھا، اب اس کو پانی کو قابل بھی بنانا تھا کہ استعمال کیا جائے۔ کیا کیا؟ اللہ نے اس پر نمک ملا دیا۔ اس پورے پانی کی اگر آپ ساخت نکالیں، جتنا بھی پانی آپ کے پاس ہوگا اس پانی کا 30% نمک ہے۔ پورے پانی کو، پورے دنیا کے سارے سمندر کو ٹیسٹ کر لیں آپ، جب ٹیسٹ کریں گے تو 3% اس میں نمک ملا ہوا ملے گا۔ آپ گلاس میں پانی سمندر کا لے لیں، 3% آپ کو نمک ملے گا۔ آپ بالٹی میں نکال لیں، 3% آپ کو نمک ملے گا۔ آپ بڑے کسی حوض کے اندر جمع کر دیں، 3% آپ کو نمک ملے گا۔ جتنا پانی ہوگا اس کا مرچنٹیج، اس کا ٹیسٹ لیول آپ نکالیں گے، آپ کو 3% نمک ہی ملے گا اس پانی کے اندر۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو محفوظ رکھنے کا کام بھی کیا۔
اچھا اب جب محفوظ کر لیا تو سمندر کا پانی تو پی نہیں سکتے، میں نہیں پی سکتا، آپ نہیں پی سکتے، اور ایسی کتنی مخلوقات ہیں جو ڈائریکٹ سمندر کا پانی نہیں پیتی. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہنے والے سمندر کے سر کے اوپر سورج کی دھکتی ہوئی تپش کو رکھ دیا، جو ہم سے 900 کروڑ میل دور ہے، لیکن اس کی تپش اتنی ہے کہ جب سمندر پہ پڑتی ہے تو بخارات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، نمک نیچے رہ جاتا ہے، پانی کے قطرات اوپر اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ جب وہ بخارات آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں نا، دھوئیں کی صورت میں، بادل کی صورت میں، ان کا وجود ہلکا ہوتا ہے، نمک کا وجود زیادہ ہوتا ہے، نمک نیچے رہ جاتا ہے، میٹھا پانی اوپر جا رہا ہوتا ہے. وہ بادل بنتے، بادل بننے کے بعد ہائیڈروجن اس میں ملائی جاتی ہے، ہواؤں کے ٹکرانے سے پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، وہی میٹھا پانی اس کائنات کے لیے زندگی کا سبب بنتا ہے. اب غور تو کرو کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب کے ساتھ وجود میں لیا. میں نے صرف پانی کی بات بتائی ہے آپ کو، صرف پانی کی بات، اور کتنی ایسی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں جس کو ہم کھا بھی رہے ہیں، جس کو ہم پی بھی رہے ہیں. ایسے تھوڑی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. آج بڑے مزے سے یہ 2-4 کتابیں پڑھنے والے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی خدا کا وجود ہی نہیں ہے، خدا نام کی کوئی شے نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، انسان محض عیاشوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد بس یہی ہے کہ وہ آئے اور جیسا چاہے زندگی بسر کرے، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں. یہ الہاد کے ماننے والوں کا نظریہ یہی ہے، اور یہی آج 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد سائنس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. جب سائنس ہی تمہاری یہ کہہ رہی ہے کہ بارش جو ہے سمندر سے اٹھنے والے بخارات کے ذریعے ہی بنتی ہے، تو تھوڑا پیچھے آ جائے کرو، یہ بھی سوچ لے کرو کہ جو پانی کو کھارا کر رہا ہے وہ وہی بخارات کو میٹھا اٹھا کے بارش کے ذریعے ہم پہ نازل کر رہا ہے. تو یہ کھارے پانی کو میٹھا بنا کے نازل کرنے والی جو قدرت ہے، اسی قدرت کا نام اللہ ہے، اسی طاقت کا نام اللہ ہے. وہ یہ بات بھول جاتے ہیں. اللہ نے اسی نے تو قرآن میں فرمایا افلا ینظرون، تم غور کرو میری قدرت پر، تم غور کرو. قرآن میں کیا کہا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور نہیں کرتے قرآن کے اندر؟ افلا یتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ یہ کیا ہے الفاظ؟ یہی الفاظ ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچان سکیں، اس کی قدرت کو دیکھ سکیں. آپ ایک دانے کو ہاتھ سے مسل دیتے ہیں، آپ نے دانا لیا، ہاتھ میں دبایا، گندم کا دانا آپ نے لیا، ہاتھ میں دبا دیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو لے کے ایسے مسل دیتے ہیں. آپ نے جیسے ہی گندم کا دانا ہاتھ میں لے کے مسلا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کا وجود ختم ہو گیا، اس کی ساری حیثیت ختم ہو گئی. لیکن مالک قدیر کی قدرت دیکھیں، اگر آپ وہی دانا زمین کے اندر بو دیتے ہیں، جو آپ ہاتھ سے مسلتے ہیں، جب اسی دانے کو زمین پر بویا جائے، چند قطرے پانی کے ڈالے جائیں، جو چند دن کے بعد اس دانے کے اندر خدا کی وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیر کا درخت بننا شروع کر دیتا ہے. جس کو آپ نے ہاتھ سے مسلا تھا، اللہ نے اس میں ایسی طاقت پیدا کی کہ وہ زمین کا سینہ چیر کا اپنے وجود کو نکال رہا ہے، زمین کا سینہ پھاڑ کر اپنے وجود کو ظاہر کر رہا ہے. آپ لیمو کھاتے ہیں، لیمو کا اوپر کا جو حصہ ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، جو اس کا چھلکا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو کاٹنے کے بعد نچوڑ کے پیتے ہیں تو وہ پھیکا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، میٹھا کھٹا دونوں ملتے ہیں. اگر اس کے آپ کینو آپ کھاتے ہیں، اس کا آپ چھلکا اتاریں تو وہ اتنا کڑوا کہ آپ سے کھایا نہ جائے، لیکن اندر جو اللہ نے اس کے شے رکھی ہے وہ آپ مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ہی شے کے 2 ذائقے پیدا کرنے والا کون ہے؟ کس نے کہا کہ اس کے 2 ذائقے ہونا چاہیے؟ سوچیں نا. آپ شہد کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ بنائی ہوئی تخلیق ہے، وہ غذا ہے، وہ نعمت ہے جو کبھی خراب ہی نہیں ہوتی. دنیا کی ہر شے خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی شے ہے کہ جب تک خالص ہے تو آپ کے پاس صدیوں رہے، خراب نہیں ہوگی. کبھی آپ نے غور کیا کہ جو یہ شہد کا ایک قطرہ ہمیں لا کے بنا کے پھولوں کا رس دے رہی ہے، وہ طاقت کون ہے؟
ایک قطرہ بنانے کے لیے شہد کی مکھی پھولوں کے اوپر جا کے اپنے چھتے میں آنے کے لیے 3 کروڑ چکر لگاتی ہے. 3 کروڑ چکر. سننے میں کیسا لگ رہا ہے نا کہ 3 کروڑ چکر, لیکن جب آپ جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. صبح اٹھتے ہیں تو چھتا بنا ہوتا ہے, چھتے میں شہد بھی لگا ہوتا ہے. یہ راتوں رات اس کے اندر شہد پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ چلیں پھولوں کا رس کڑوا ہے, پھر سارے پھولوں کا رس ملایا جائے تو ہر پھول کا رس کڑوا ہوتا ہے. سارے رسوں کو جمع کیا, ترتیب دیا, کڑواہٹ میں اضافہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس مالک قدیر کی قدرت دیکھیے, جیسے جیسے قطرہ پھولوں کا رس کا ملتا جاتا ہے ویسے ویسے میٹھا ہوتا جاتا ہے. یہ کڑواہٹ سے میٹھے کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اس لیے تو کہا کہ یہ دیکھو عجائبات قدرت کو دیکھو. اتنے بڑا پہاڑ اللہ تبارک و تعالی نے وجود اس کائنات میں دیا. یہ کون ہے پہاڑوں کو بنانے والا جو آسمان کی چوٹیوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہم کوئی شے ترتیب دیتے ہیں تو ہماری شے کے اندر کیا ہے؟ نقص ہوتا ہے, عیب ہوتا ہے, کبھی نہ کبھی جا کے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. سائنس نے ترقی کی, سائنس کے وجود سے ہم انکار نہیں کرتے, مانتے ہیں کہ سائنس نے انسانیت کے لیے بہت کام کیا ہے. اس انسانیت کو بڑی زندگیاں عطا کی ہیں, بڑی سہولتیں دی ہیں. حقیقت میں کائنات کی خوبصورتی سائنس کے وجود سے سامنے نظر آئی ہے. بلکہ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر کیا طاقت رکھی ہے, سائنس نے اس کو ظاہر کر کے دکھایا ہے. کبھی سوچا تھا آپ نے کہ انسان اپنے دماغ سے جو زمین پہ چل رہا ہے وہ ہواؤں میں بھی اڑے گا؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ انسان ایک زمین کو چھوڑ کر چاند کی دہلیز پر بھی قدم رکھے گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان اگلی پچھلی دیواروں کو نہیں بلکہ کائنات کی کئی کروڑوں میل دور کی مسافت پر رہنے والے ستاروں کی روشنی کو ہم تک دریافت کر کے دکھائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے دماغ میں اتنی طاقت رکھی ہے, تو اس پروردگار کی قدرت میں کتنی طاقت ہوگی, اس کی قدرت میں کتنی طاقت ہوگی. آپ دیکھیے سائنس نے ہمیں ساری چیزیں دکھائی. ہم مانتے ہیں کہ سائنس کا اپنا وجود ہے, لیکن کس کے ذریعے؟ سائنس کسی نئی چیز کی تخلیق نہیں کرتی, کوئی نئی چیز نہیں دکھاتی. کائنات میں چھپی ہوئی جو راز ہے قدرت کے وہی ہمارے سامنے لے کے آتی ہے. تو یہ تو خدا نے پہلے ہی جمع کر کے رکھے تھے, یہ تو خدا نے پہلے ہی ترتیب دیے تھے. سائنس کو پڑھنے کے بعد کہتے ہو خدا کا کوئی وجود نہیں. جناب عقل کی باتیں کریں, سائنس کی بات کریں, بس سائنس ہونی چاہیے. تو مجھے بتائیں سائنس کس کے اوپر تحقیق کرتی ہے؟ اسی کائنات میں کرتی ہے نا تحقیق. کوئی الگ پلینٹ سے لے کے آتی شے لے کے آ کے تو کوئی تخلیق نہیں کرتی. کائنات میں اسی کائنات میں چھپے ہوئے راز پر سائنس تحقیق کرتی ہے, اور اسی تحقیق کے نتیجے پر کوئی نہ کوئی انسان کے لیے فائدہ مند شے ترتیب دے دیتی ہے. تو اس کائنات کی چھپی ہوئی شے پر جو سائنس تحقیق کر رہی ہے وہی شے کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے, اسی نے تو پیدا کیا ہے. ہاں الگ کوئی قدرت سے ہٹ کر لے کے آتے تو سمجھ میں آتا, لا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا. سائنس نے اپنے وجود کو اتنا واضح کر دیا, وہ سمجھی کہ شاید اب انسانیت کا سارا مداوا سائنس کے اوپر ٹکا ہے. انسان ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سائنس سے دریافت کرنے لگا, ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے معاملے میں سائنس سے پوچھنے لگا. انسان نے چاند دریافت کیا, چاند کے بعد وہاں تک چلا گیا, چاند سے آگے بلیک ہول تک چلا گیا, سوئی کے ناکے سے لے کر چاند پر پہنچنے تک کا سفر انسان نے طے کیا. انسان یہ سمجھنے لگا کہ شاید اب ہم اپنی قدرت کی معراجوں کو پہنچ گئے, اور اتنا سائنس کے پر بھروسہ کرنے لگا کہ خدا کی قدرت کو چیلنج کر دیا, خدا کو چیلنج کرنے لگا انسان. لیکن کیا ہوا؟ وہ کریٹر ہے, وہ قدرت کا مالک ہے. وہ کن کہتا ہے عدم سے شے وجود میں آ جاتی ہے, وہ کن کہتا ہے وجود کی شے تباہ ہو جاتی ہے. سائنس کے بھروسے جب انسان نے خدا کو چیلنج کیا, خدا نے ڈھیل دی, ترقی کرتا گیا. جہاز کیا بنائے, راکٹ کیا بنائے, انسان کی سہولت کی ہر چیز بنا دی. اتنی مہلت دی کہ انسان ترقیوں کی معراج پر پہنچ گیا. اسی معراج پر جا کے خدا کو چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جھلک دکھائی کہ دیکھو ابھی بھی مان لو کہ تمہاری وجود کچھ بھی رکھتے ہو لیکن میرا وجود ضرور ہے. ابھی بھی اس کائنات میں میرا حکم چلتا ہے, میں ہی فیصلے کرنے والا ہوں. جب انسان نے سائنس کے بہاف پر خدا کو چیلنج کیا, اللہ تعالیٰ نے سائنس کو نیچا دکھانے کے لیے کرونا وائرس بھیج دیا. بس ایک کرونا وائرس کیا آیا
کہ سائنس کی بنیادیں ہل گئیں. جو انسان سائنس پر آس لگا کے بیٹھا تھا کہ یہ ہمیں بچائے گی، آج اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں، اس وائرس سے دنیا سے کیسے چھٹکارا پایا جائے. جب میرا پروردگار ایک لنگڑے مچھر سے نمرود کو تباہ کر سکتا ہے، تو یہ آج کے جو نمرود سائنس کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، آج کے تو دجال سائنسی طاقتوں پر جو خدا کو چیلنج کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس بھیج کے ان کی بنیادوں کو ہلا دیا. یہ تباہ اور برباد ہو گئے. یہ آج کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی ہے پروردگار عالم. اس لیے تو اللہ نے فرمایا لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت صرف کس کے لیے ہے؟ پروردگار عالم کے لیے. اللہ نے واضح طور پر اعلان کیا کہ اس کائنات کو ہم نے پیدا کیا ہے، 6 دن میں پیدا کی گئی ہے. اس کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جب مقصد ہے تو مقصد یہی ہے کہ جب یہاں آؤ تو اس کی فرمانبرداری کرو، اس کے حکامات پر عمل کرو، اس کے قانون پر عمل کرو، اس کی معرفت رکھو. جب یہاں آ کے اس کی پہچان لوگے تو پھر چلو کہ دنیا میں اللہ تمہیں لوح محفوظ دکھا دے گا. چلو کہ دنیا میں اللہ تمہاری آہٹ کو جنت میں سنوا دے گا. اللہ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.